السلام علیکم دوستوں، اردو ہارر سٹوریز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک سچا واقعہ جسے سن کر آپ لوگ واقعی میں ڈر جائیں گے۔ تو اب وقت ہے ڈرنے کا۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میرے ابو نے مجھے سنایا تھا۔ میرے ابو پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے اور ہاسپٹل میں بعض اوقات ان کی نائٹ شفٹس لگا کرتی تھی۔ ان کے ہاؤس جاب کے دوران ہاسپٹل میں ان کو کافی دن رکنا پڑتا تھا۔ کئی دفعہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ ان کو ہاسپٹل میں رکنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹرز کو اسسٹ کرتے تھے اور شام کو نائٹ ڈیوٹیز میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وارڈ والے پیشنٹس کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ پیشنٹس کو دیکھ کر اپنے روم میں ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے اور کتاب کھولی تھی کہ تھوڑا پڑھ لوں۔ اتنی ہی دیر میں ان کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی بچہ ہنس رہا ہو۔ ان کو لگا ہوگا باہر وارڈ میں کسی کا بچہ کھیل رہا ہے۔ انہوں نے اس کو انسنا کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آواز تھوڑا اور قریب سے تھوڑی اونچی سنائی دی کہ کہا تھوڑا اور اونچا سنایا دیا۔ ان کو لگا کہ دروازے پہ ان کا کوئی بچہ کھڑا ہے جو کہ شرارتیں کر رہا ہے اندر آنے کے لیے۔ انہوں نے دروازے پہ جا کے روم کھولا اور دائیں بائیں دیکھا۔ ان کو کچھ نظر نہیں آیا، نہ کسی وارڈ میں کوئی خاتون نہ کوئی بچہ، کچھ نظر نہیں آیا۔ ان کو لگا کہ کوئی مستی کر رہا ہوگا، تو انہوں نے واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھ کر اپنی کتاب کھولی۔ اتنی ہی دیر میں ان کو ایسا لگا کہ کمرے کے اندر ہی وہ بچہ موجود ہے اور اس کی ہنسنے کی آواز اور قریب اور اونچی ہو گئی۔ تب میرے ابو کو لگا کہ واقعی کچھ ہے۔ تو وہ آواز کی کھوج میں کبھی بیڈ کے نیچے دیکھتے، کبھی بیڈ کے پیچھے، کبھی الماری کے پیچھے۔ اتنے میں غور کرنے پر ان کو آواز الماری کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے الماری کے قریب گئے اور کان لگا کر سنا تو اندر ایک بچہ کہکہے لگا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ان کی روح کانپ گئی اور وہ 1 سیکنڈ کے لیے ڈر گئے کہ الماری میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ یہ کسی کی کوئی شرارت تو نہیں، یا کسی نے کسی بچے کو اندر بند کر دیا ہو، یا ایسا ہو گیا ہو کہ بچہ غلطی سے کھیلتے کھیلتے آنکھیں بند ہو گیا ہو کسی کا۔ انہوں نے اسی کشمکش میں الماری کا دروازہ کھولا۔ بس اتنا دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ ایک سایہ دار بچے کی ہائٹ جتنا چھوٹا سا وہ ایسے میرے ابو پر جھپٹ پڑا کہ میرے ابو پیچھے جا کے بیڈ پہ گر پڑے اور ان کے کندھے پر ایسا بوجھ سوار ہو گیا جس کو وہ اتارنے کی کوشش میں کئی دیر تک مشقت کرتے رہے۔ کرتے کرتے وہ مشقت کرتے کرتے بچے کی کہے سنتے سنتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو وہ نیچے گرے ہوئے تھے اور ان کی کتاب بھی کچھ دور ان کی پڑی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کمرے میں نہ کوئی بچے کی آواز تھی، نہ کوئی تھا، الماری بھی بند تھی۔ انہوں نے اس بات کو ایک قصہ سمجھ کر بلا دیا، ایک خواب سمجھ کر بلا دیا اور سونے چلے گئے۔ اگلے دن جب صبح ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے لگے تو انہوں نے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے ایک چیز نوٹس کی۔ ان کے کندھے سے لے کے سینے تک بچے کی ٹانگ اور پیر کے نشان تھے اور پیچھے کمر پہ بچے کے اوپر والے بدن کے نشان تھے اور وہ نیل کی طرح ان پر پیوست تھے۔ تو وہ دیکھ کے ایک دم ڈر گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ ان کو کچھ دن بعد 2-3 دن گزرے ہی تھے کہ ان کو شدید بخار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل آنے کے قابل نہ رہے۔ انہوں نے یہ قصہ اپنے والد کو فون کر کر بتایا۔ ان کے والد ان کے ہاسٹل پہنچے اور ان کا صدقہ دیا اور ان پہ دم کروایا۔ تب جا کر کہیں میرے ابو کی طبیعت سنبھلی۔ تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سایہ تھا جو کہ ہاسپٹل میں بعض اوقات یہ حسب معمول آپ کو ڈاکٹرز کو نرس کو پریشان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں مردہ خانہ ہوتا ہے
وہاں کے اثرات پورے ہاسپٹل میں حاوی ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد تو مجھے خود بھی ہاسپٹل جانے سے ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی باری آتی ہے تو راتوں کو تو نیند ہی نہیں آتی مجھے۔ آپ لوگوں کو یہ سچا واقعہ سن کر کیسا لگا؟ کمنٹس میں بتائیے گا، اور مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔